ہاں جی کس ریکارڈ سو ٹکا لا گیا ٹکا لا کے جی لاؤ ٹکا چلو جی گڑی بھی کون ہے گڑی کی ضرورت ہے چلو جی چلو جی حال چلا وعلیکم السلام وعلیکم کہاں صاحب ہے کہاں صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لاتعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تو سونے تو منموڑ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، پچھلے 2 دن سے کوئی میری اپنی مصروفیات تھیں اور میری ایک فیملی میں شادی تھی، اور اس سے بڑھ کر میرے بیٹے کی برتھ ڈے تھی جو کہ وفات پا چکا ہے، جس کی عمر 1.5 سال تھی۔ آج اگر وہ زندہ ہوتے ملک بالاج تو 4 سال کے ہوتے۔ 24 فروری کو ان کی برتھ ڈے ہوتی ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ لمحہ میرے لیے بڑا نازک ہوتا ہے، اور اس موقع پر پھر مجھ سے کام کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں کچھ معلومات آپ کو فراہم نہیں کر سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ مغرب السعد صاحب نے یہ اپڈیٹ ہمیں آج سے 2 دن قبل بھیجی تھی، یعنی کہ یہ جو سفر آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کا، اور اس میں ہم کوئی ریگولر آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکیں گے، کہ مطلب یہ ایک سیکوینس سے نہیں ہے، مختلف پوائنٹ سے ویڈیو ہیں اور جو کہ مختلف وقت میں بنائی گئی ہیں، تو لہٰذا ایک روڈ کا آپ کو آگاہی ہو جائے گی کہ روڈ کہاں تک کھلی ہے، روڈ کی سچویشن کیا ہے، اور روڈ پر اس وقت کیا کچھ حالات ہے۔ تو مغرب مرتضیٰ صاحب نے یہ اپنے دوستوں کے ہمراہ جو سفر کیا ہے وہ فلم بند بھی کیا، ہم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑی زبردست ویڈیوز بنا کے بھیجی ہیں۔ تو ابھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں مغرب مرتضیٰ صاحب ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ یہ جی ہم لوگ اٹھمقام سے شاردہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں شاردہ کی طرف کتنی برف ہے، اور براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی دوستو، مختصر سی بات چیت کی ہے مغرب مرتضیٰ صاحب نے، اور کو بتایا کہ وہ کس مقام سے کہاں پر جا رہے ہیں۔ دراصل کشمیر کے اندر جو گزشتہ دنوں کچھ جو ریگولر سپیل آئے ہیں، ان میں سے سب سے بہترین برف باری کا جو سپیل تھا وہ جو گزشتہ ہفتے گزرا ہے وہی ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر میں اس وقت سڑکوں کی کیا حالات ہے، اور برف کو پڑے ہوئے 2 سے 3 گزر چکے ہیں، اور اب بھی ہلکی ہلکی برف باری کا سلسلہ شام کے وقت جاری ہو جاتا ہے، اور یہ سپیل ابھی جاری و ساری ہے، اور آگے کل 26-27 سے دوبارہ برف باری کا آغاز ہو جانا ہے، اور 2 مارچ کو پھر ہمیں 1 اور 2 مارچ کو تگڑی برف باری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ جو دوست کشمیر کے حوالے سے اپڈیٹ چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو پوری مکمل ڈیٹیل ہوگی، اور جس میں خوبصورت ترین نظارے ہم آپ کو اس پورے علاقے کے دکھائیں گے، اور ساتھ ساتھ ساری معلومات بھی فراہم کریں گے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ جب ویڈیو دیکھنی شروع کریں تو پھر یہ خوبصورت نظارے ہوتے ہیں، اور ساتھ بڑی معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم، تو پھر اس حوالے سے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ اگر آپ جانے چاہتے ہیں ان علاقوں میں تو پھر آپ کو اپنی گاڑی دیکھنی چاہیے، اپنی جو سواری ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کس گاڑی میں جا سکتے ہیں اور کون کون سی گاڑیاں اس علاقے میں جاری ہوتی ہیں۔ تو بالکل جی ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اور ساتھ ساتھ جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ویڈیو میں بیل کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو موصول ہوتا رہے، اور آپ انہی ویڈیوز کی روشنی میں پھر آپ اپنا ٹرپ پلان کرتے رہیں۔ دیکھیں راستے کی سچویشن کیا ہے، راستوں میں کہاں کا پرابلم آ سکتی ہے، یہ تو ہم ویڈیو میں دکھائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو مسئلہ مسائل ہیں ان کا تذکرہ بھی ہوگا، اور اس لیے آپ کو آگاہی رہے گی کہ اگر آپ ان دنوں میں اسپیشلی برف باری کے دوران، چاہے وہ مارچ میں ہو، فروری میں ہو، دسمبر میں ہو، جو دوست پھر جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کشمیر جانا ہے برف دیکھنے کے لیے، تو پھر ان کے لیے کہ یہ راستے پھر برف کے دوران اسی طرح کے ہوتے ہیں جیسا کہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ جی اس لنک کا قصور ہے، جو یہ لنک روڈ جا رہی ہے اوپر، اس کا سارا قصور یہ مین روڈ پہ، یہاں پہ کسی وقت بھی یہاں پہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، لہذا یہاں سے گزرتے ہوئے احتیاط کیجیے اور بالکل آرام سکون سے گاڑی کو گزاریں، جیسے یہ چودھری صاحب نگار ہے۔
नाल दस ना यहाँ से गाड़ी ऐसी ही लगानी है जैसे मैं लगा रहा हूँ। जी, ये मागरे मुर्तज़ा साहब हमें बता रहे थे कि बीच में ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जहाँ पर रोड इंतहाई ख़राब होती है, स्लिपरी होती है, कीचड़ होता है, दलदल होती है, और ऐसी जगह पर क्यों, उसकी वजह क्या है वो भी उन्होंने बता दिया कि ऊपर कोई लिंक रोड है जिसकी वजह से ये सिचुएशन है, तो उस जगह से इंतहाई एहतियात से गुजरना है। बात यह है कि जी अगर आप इन दिनों जाना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप धंजर केरन जो सुकून का रिज़ॉर्ट है, जिसकी हम बार बार वीडियोस भी आपको दिखाते हैं, तो वहाँ तक आप चले जाएं, अपनी गाड़ी खड़ी करें, और उससे आगे फिर अगर आप बर्फ़ और एडवेंचर दोनों के शौकीन हैं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ बर्फ़ और एडवेंचर कि कश्मीर के ये जो इलाके हैं यहाँ पर फिर आपको एडवेंचर करना पड़ता है, तभी आपकी गाड़ियाँ गुजर सकती हैं। और ये गाड़ी भी जो गुजर रही है, जो कि मागरे मुर्तज़ा साहब के दोस्त ले गए हैं, ये भी 4x4 गाड़ी है और ये सामान वगैरह जाने के इस्तेमाल होती है। ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ जो कि फिर बर्फ़ में ज़ोर आजमाई करती हैं, और यहाँ पर जहाँ गाड़ियाँ दूसरी फंस जाती हैं, इनकी गाड़ी फंस गई, वहाँ पर फिर इस तरह की जीपें होती हैं जो कि फिर आगे रास्ता जिनका कहते हैं कि इख्तियार करते हुए इन जीपों पर फिर आगे सफ़र किया जा सकता है। लिहाजा मेरा तो मशवरा यही है कि आप धंजर केरन जहाँ पहुँचें वहाँ पर कहीं भी किसी जगह भी अपनी गाड़ी को पार्क करें, और वहाँ से आगे फिर इस तरह की ये बड़ी जो पिजारो 4x4 जीपें होती हैं, इनको हायर करें, और इनको हायर करते हुए फिर इन गाड़ियों पर सफ़र करें, क्योंकि फिर आम गाड़ी के बस की बात नहीं है, फिर आप ख़राब होंगे। और ये देख लें कि बर्फ़ को हुए अभी कितने दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ये इस तरह की देखें आप छोटी गाड़ियाँ जो सी हैं, अगर इन गाड़ियों पे आप जाएंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके लिए मसले मसाइल होंगे। फिर सिर्फ 4x4 गाड़ी जो सी है वो आपके लिए दुरुस्त व्हीकल है, उसी पे आप सफ़र करें ताकि आपको किसी किस्म की फिर परेशानी का सामना ना करना पड़े। बर्फ कितनी पई है जीरा 2 फुट बर्फ पई है जी। द्वारियां अल्लाह दे फजल होए ना, सो तो निज़ाम ज़िंदगी कैसी जा रही है? जिंदगी छोले बेच के वक्त पास कर दो दे दर्जन? लोग। 2 दर्जन पीछे फिर इधर मुकास जल्दी कर से गाड़ी आई। चांगे दर मुड़ के नहीं बकर भाई ओ या मखा देख और है। जी दोस्तों, मागरे मुर्तज़ा साहब जो कि अपने दोस्त चौधरी इफ्तिखार साहब और नसीर भट्ट के साथ इस सफ़र पर गए हुए थे, और ये सफ़र आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कश्मीर जाने वाली जो सड़क है उसके ऊपर कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, और रोड की सिचुएशन भी आपके सामने है कि जिसमें रोड पे से बर्फ़ हटाई तो गई है, लेकिन बर्फ़ अभी भी इस तरह की मौजूद है कि जिसमें से सिंगल गाड़ी अक्सर जगह पे, जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक सिंगल गाड़ी गुजर सकती है। मुझे नहीं मालूम कि जब 2 गाड़ियाँ गठिया आ जाती होंगी इस मौके पर तो फिर क्या सिचुएशन होगी, लेकिन ये तो वहाँ के जो ड्राइवर हैं ये उन्हीं का दिल गुर्दा है जो कि ऐसी ही सख्त तरीन सिचुएशन जिसे मैं कह सकता हूँ, और इस सिचुएशन में वो गाड़ी चलाते हैं। ये उनकी अपनी हिम्मत है कि कैसे वो इन दिनों में अपने जो मामूलात ज़िंदगी हैं उनको अंजाम देते हैं। बहरकैफ जो लोग कश्मीर जाना चाहते थे और इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी जाना चाहते हैं, तो ये उनका भी दिल गुर्दा है कि अगर वो जाना चाहें तो फिर वहाँ पर उन्हें किस किस्म के हालात देखने को मिलेंगे, तो ये तो वक्त ही बताएगा। वादी कश्मीर का जी खूबसूरती है उसके देखने के लिए अमूमन जो लोग हैं उनका नज़रिया होता है कि वो धंजर केरन और फिर इससे आगे शारदा, शारदा से आगे केल, और केल से फिर जो मेन डेस्टिनेशन होती है वो अड़ंग केल तक अमूमन सारे ही जो टूरिस्ट हैं, सयाह हजरात हैं, वो जाना चाहते हैं और वहाँ की खूबसूरती को देखना चाहते हैं। लेकिन ताऊ बट जो है वो बहुत कम लोग जाते हैं। उसकी मेन वजह होती है कि लोगों का ख्याल होता है कि हम अपनी गाड़ी में केल तक पहुँचें और फिर वहाँ से अड़ंग केल चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल करें, और फिर वहाँ से वापसी का रुख अख्तियार करते हुए फिर अपर नीलम और जेलम के रास्ते जिनसे वो वापसी के इख्तियार करें। और कुछ जो हमारे नौजवान होते हैं उनका ख्याल होता है कि वो सफ़र करते हुए फिर आगे रत्ती गली या पतलियाँ झील वगैरह उनकी ट्रैकिंग वगैरह भी करे,
تو مختلف نوعیت ہے اور مختلف لوگوں کے اپنے خواہشات ہیں جن کے مطابق وہ پھر اس برفباری کے دوران بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی رتی گلی اور دیگر جو جھیلوں کے راستے ہیں وہ سارے بند ہیں، ایون کیل تک بھی بمشکل پہنچا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر برف ہٹانے کا کام بھی جاری ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ مغرب متضاد صاحب اس بارے میں ان صاحب سے بات کر کے کیا بتاتے ہیں۔ یہ پی ڈبل ڈی کے آپریٹر بھی موجود ہیں، عباس امان حیدر نام ہے ان کا، ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تک یہ روڈ کلیئر کر کے آئے ہیں۔ عباس بھائی کہاں تک روڈ کلیئر کر آئے ہیں آپ؟ جی بھائی روڈ تو ویسے شہادت کیل تک کلیئر ہو گئی ہے، میں شہادت تک گیا تھا، شہادت سے واپس آ رہا ہوں۔ شاردہ سے واپس یہ روڈ جو واپسی صفائی کر رہے ہیں آپ؟ جو واپسی پہ رکاوٹیں ہیں وہ دور کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی یہ عباس امان صاحب نے آپ کو بتایا کہ جیسے انہوں روڈ کو صاف کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ، اور یہاں پر ایک ایسا مقام بھی آیا کہ جہاں پر پھر آ کے مغرب متضاد صاحب کے اور ان کے دوستوں کی گاڑی بھی پھر آ کے جا نہ سکی سلپری زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر وہ راستے سے واپس آ گئے ہیں۔ اور یہ سارا سفر ہمارا آپ کو دکھانے کا ایک خاص مقصد تھا، اور مقصد یہی تھا کہ آپ کو ہم یہ خوبصورت نظارے دکھائیں۔ میں خود یہ خوبصورت نظارے دیکھ کر سچی پوچھیں تو کھوسا گیا کہ کتنی خوبصورت اللہ پاک نے یہ دھرتی بنائی ہے، اور اس میں برف کے دوران کتنے خوبصورت نظارے ہیں۔ لیکن یہاں پر جہاں پر میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت دھرتی عطا کی ہے، وہاں پر ساتھ ساتھ یہاں کے علاقوں کے جو مکین ہیں ان کی مشکلات کا بھی دیکھ کر میں بے حیرت ہوں کہ یہ لوگ پھر برف کے دوران کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں اور یہاں پر کیسے ان کا نظام چلتا ہے۔ مغرب متضاد صاحب نے یہ ہمیں مہربانی کی ہے کہ انہیں سارے اینگل سے اس ویڈیو کو کور کیا ہے، کہ جہاں پر انہوں نے راستہ دکھایا، ہمیں روڈ کی صورتحال دکھائی کہ روڈ پر کیا سچویشن ہے، وہاں پر کچھ جھلکیاں انہوں نے یہاں کے عوام کی جو صورتحال ہے اس پر بھی بنائی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو سامان آتا ہے وہ کیسے آگے لے جانے کے لیے جب راستے بند ہوتے ہیں تو کیا ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کیسے آگے سامان لے جاتے ہیں اپنا۔ بھائی کیا مشکلات ہوتی ہے برف باری میں آپ لوگوں کو؟ بھائی صاحب کیا مشکلات ہیں آپ کو؟ ہاں برف میں کیا مشکلات برف ہوتی میں ہیں؟ یہی مشکلات ہے، گاڑیاں نہیں نیچے جا سکتی، گاڑی اس سائڈ پہ نہیں جا ون سکتی؟ ویلر پہ لے کے جانا۔ ون ویلر، یہ آپ کی ون ویلر ہے؟ جی یہ دیکھیں جی، یہ ون ویلر ہے اور یہ بھائی صاحب لے کے تیجیاں بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ پھر یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ پھر ہتھیلی جسے آپ کہتے ہیں وہ اس میں سامان لاتے ہیں، جسے ون ویلر گاڑی کہتے ہیں۔ تو یہ ہمت ہے جی ان نوجوانوں کی کہ وہ کیسے اس برف اور شدید موسمی حالات میں وہ سامان جن سے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہاں پر برف باری میں مغرب متضاد صاحب ان کے دوستوں نے انجوائے بھی کیا، موج مستیاں بھی کی، اور یوں ان کا یہ سفر جن سے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ کافی ساری ہمارے لیے معلومات بھی دے کے گیا ہے کہ برف کے دوران کشمیر کا سفر کرنا انتہائی مشکل کام ہے، اور اپنی گاڑی میں تو بالکل بھی سفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جو میدانی علاقے کے ڈرائیور ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پر گاڑی چلانا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اس کی مین وجہ جو ہوتی ہے کہ برف میں گاڑی ایک اسپیشل طریقہ ہے جس کے ذریعے چلائی جاتی ہے، ادروائز آپ گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں نے دیکھا ہے ابھی گزشتہ معلوم جبہ کے دورے پر بھی کہ جو لوگ گاڑیاں اپنی بڑی قیمتی 30-30 40-40 لاکھ کی کروڑ روپے کی گاڑیاں لے کے جاتے ہیں، لیکن پھر وہاں جا کر جب گاڑیاں پھنستی ہیں اور پھنسنے کے بعد جب پھر گاڑیوں کو دھکے لگا کر زور زبردستی نکالا جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے پھر ہزاروں کے حساب سے گاڑیوں کا کام بھی نکلتا ہے، وہ ڈیمیج بھی ہوتی ہیں، اور پھر ان کی اس وجہ سے اپنی قیمتی اشیاء کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ مقامی گاڑی ہائر کریں، مقامی ڈرائیور ہو جس کو راستوں کا پتہ ہو، تاکہ ان کا سفر محفوظ ہو اور وہ کسی پریشانی سے بھی بچے رہیں۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی، ہم مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، کمنٹس کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو آئندہ بھی ساری معلومات دیتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔